نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 3 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 123 ہوگا۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی ڈسکس کریں گے بعد میں۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک جو ڈرامہ بازی کی گئی ہماری اکیڈمی کے باہر 26 نومبر 2023 کو، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ڈسکس کروں۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو ٹاپک بنانے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا ہم سے کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ایک سیلف موٹیویٹڈ سارا معاملہ تھا۔ لیکن جتنی اس کی ہائپ کریٹ کی گئی اور بعد میں جتنا اس کا رسپانس سوشل میڈیا کے اوپر آیا، اس کی وجہ سے پھر کافی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ آپ اس کے اوپر ریبٹل اس اعتبار سے ضرور کریں کہ اب آپ کی اس ویڈیو کو اگر کوئی دنیا میں بندہ بچ گیا ہے بریلوی فرقے کا کہ جس کو ہمارا مقدمہ ابھی تک نہیں پتا چلا، تو وہ بھی سنے گا۔ ویسے تو سب کو مقدمہ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک دعوت کے لیے اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ہم اپنا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھیں یا ان سنجیدہ علماء کی عدالت میں رکھیں کہ جو واقعی دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہاتھ لگ گئی ہے الحمدللہ۔ تو پھر میرا آلموسٹ 2-3 دن پہلے ارادہ بن گیا کہ ٹھیک ہے ہم اسے اس اعتبار سے ایڈریس کر دیتے ہیں۔ اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر میں قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھوں گا سورہ آل عمران کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ۔ اس طرح کے پہلے بھی جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، ان کا اینڈ رزلٹ ہمارے حق میں نکلا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کی وجہ ہے کہ سچائی اپنی طاقت رکھتی ہے، کوئی کتنا ہی جھوٹا پروپیگنڈا کر لے وہ کچھ عرصے کے لیے تو چل سکتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ عرصہ بھی نہیں، چند گھنٹوں کی مار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میمز ہی بنتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک بات ان کی جھوٹی نکلی۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ آج تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ جہاں تک مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، تو میں چند بریلوی علماء جن کی دل سے قدر کرتا ہوں ان میں سے وہ ایک ہیں۔ اب بھی یہ پورا ڈرامہ رچانے کے بعد بھی ہم علمی اختلاف ضرور کسی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کی ہر چیز کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جو بریلوی فرقے کے اندر ایک یزیدیت کے جراثیم آئے تھے، ناصبیت کے آئے تھے، اس کے خلاف علم بلند کیا اور اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کیا، بنو امیہ کو ننگا کیا۔ اس حوالے سے ہم ان کی جو خدمات ہیں نا، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی اس جھوٹ بولنے کے سبب، جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ، کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ ظاہر اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔
وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے، مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے۔ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں، میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی، تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن احوط یہی ہے، یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا۔ یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔